پڑھیں گے المطلب الثانی الخبر المردود۔ مردود خبر کیسے کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے سارا کچھ یہ پڑھ لیا تھا، اور پھر اس میں مقبول حدیث کی قسمیں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، مختلف بالقرائن، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے مردود حدیث کی۔ مردود حدیث کسے کہا جاتا ہے اور مقبول حدیث وہ کسے؟ تو مقبول تو ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں الخبر المردود و اسباب و رد، یعنی کہ مردود حدیث اور ان کے رد کے اسباب، یعنی کہ کس سبب کی بنیاد پر ایک حدیث کو ہم مردود کہتے ہیں اور اس کو رد جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، وہ آج آپ کو وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی مردود ہونے کے لیے علماء نے بہت سی اسباب بیان کیے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر ان کے اسباب ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سقط من الاسناد، یعنی سند میں سے سقوط، یعنی راوی کا ساقط ہونا، اور دوسرا جو ہے نا طعن فی الراوی، یعنی راوی میں عیب ہونا یا راوی میں کوئی خامی پایا جانا دینی اعتبار سے۔ تو یہ دو بڑی اسباب ہیں ایک حدیث کی مردود ہونے کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث مردود ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہوں گی کہ یہ دو اسباب ہیں۔ یا تو یہ ہوگا کہ اس کے سند میں سے کہیں نہ کہیں راوی گرا ہوگا، یا مثال کے طور پر اس راوی کے اندر میں کوئی طعن ہوگا، طعن سے مراد کوئی خامی ہوگی اس کی دینی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب سند میں راوی کا ساقط ہونا ان کی پھر الگ تقسیمات ہے، اور اس طرح راوی میں طعن ہونا یہ ان کی ایک الگ تعریف ہے، ان کی وضاحت ہے، وہ ہم اپنی جگہ پر وہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اس مردود حدیث میں سب سے پہلی قسم ہے وہ ضعیف حدیث، لیکن ضعیف حدیث بھی اس طرح کا مردود نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں صحیح کے مقابل میں جو حدیث ہوتی وہ ضعیف تھی۔ ضعیف حدیث کی ہم نے تعریف پہلی بھی کی ہے کہ جس میں حسن اور اس طرح صحیح لذاتہ کی شرائط میں سے کوئی شرط تو نہ پائی جائے تو اس کو ضعیف حدیث وہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ضعیف حدیث بھی کبھی کبھی حسن کے درجے میں وہ پہنچتی ہے۔ مثال اگر ایک ضعیف حدیث دو سندوں سے وہ روایت ہو تو وہ پھر حسن لغیرہ ہی وہ بنے گا۔ تو ضعیف حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جس میں حسن حدیث لذاتہ اور اس طرح صحیح لذاتہ کی شرائط میں سے کوئی شرط وہ نہ پائی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ضعیف حدیث وہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے کیا یہ قابل قبول ہے، ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں مختار قول یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہ حدیث ضعیف پر جو عمل کیا جائے گا وہ ان کی دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، یعنی عقائد کے باب میں حدیث ضعیف جو ہے وہ قابل قبول وہ نہیں ہے، ایک نمبر تو یہ عقائد کے باب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ بھی نہیں، یعنی اس کی ذریعے سے نہ آپ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہو، نہ کسی چیز پر حرمت کا فتویٰ لگا سکتے ہو، یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ ترغیبات اور ترہیبات میں اس کا استعمال وہ ٹھیک ہے، فضائل کے باب میں وغیرہ، تو یہ وہاں پر ضعیف حدیث جو ہے نا وہ چل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضعیف حدیث اور اس طرح ان کا جو ہے نا وہ حکم تھا، وہ حکم بھی میں نے وہ بتا دیا، بات سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ علماء نے اس میں کتابیں بھی لکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جس کو ابن حبان نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الضعفاء، جس میں ضعیف حدیثوں کو انہوں نے وہ کیا کر دیا ہے، وہ جمع کیا گیا ہے، تو اس میں ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث وہ ضعیف ہے اور کس اعتبار سے وہ ضعیف ہے۔ تو یہ آج ہم نے مردود کی تعریف اور اس طرح مردود حدیث کی دو بڑی اسباب وہ بھی پڑھ لی، اور ضعیف حدیث کی تعریف یہ سارا کچھ، اور ہم نے اس کی مثال کے ساتھ وضاحت وہ بھی کر لی۔ یہ ایک مستقل بحث پھر آگے اس کا آتا ہے کہ المردود بسبب سقط من الاسناد، جو دو بڑی اسباب تھی ایک حدیث کی مردود ہونے کی، اس کا جو پہلا سبب تھا سقط من الاسناد، کہ راوی کا سند میں سے گر جانا، یہ انشاءاللہ ایک مستقل بحث ہے۔ اس میں پھر 4 قسمیں آتی ہیں، جیسے معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے اور منقطع ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔